شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 6 بیٹا اسلامیت کی کتاب نکالیں۔ اسلامیت کی کتاب میں پیج نمبر آ جائیں 26 میں۔ پیج نمبر 26 میں چیپٹر کا نام ہے مسجد قباء اور مسجد نبوی، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب مسجد سے کیا مراد ہے؟ مسجد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اصلی معنی ہے نماز کی جگہ۔ مسجد کی جمع مساجد ہیں، اور مسلمان جو معاشرہ ہے، مسجد مراد مخصوص عمارت ہے جہاں پر محلے کے لوگ 5 وقت نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور دنیا آخرت میں اپنی اور سب مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صرف مسجد کا مقصد صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر علم سیکھنے اور سکھانے کے کام بھی ہوتے ہیں اور اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام سے متعلق اچھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو لوگوں کے درمیان جب اسلام پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب چاروں طرف جہالت کا اندھیرا تھا، اسلام نہیں پھیلا تھا، آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اسلام پھیلنے کے ساتھ مسلمانوں کو ایک ایسی مخصوص جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ کھل کر اپنی عبادت کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قریش مکہ نے اور مکے کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے ان پہ مختلف طرح کے جبر و ظلم کرنا شروع کیا کہ ہمارے آبا اجداد بدھوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ ان سے منع فرماتے ہیں، توحید کی طرف راغب کر رہا ہے ایک شخص، تو وہ یقیناً ان کے دشمن بن گئے، اور پھر مختلف قسم کے روڑے اٹکاتے تھے، ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے تاکہ وہ اپنی عبادتیں خشوع و خضوع کے ساتھ، لگن کے ساتھ نہ کر سکیں۔ ہجرت کے بعد یثرب بھی کہتے ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے، پہلے میں یہ بتا دوں کہ مسجد اور اذان سے کیا مراد ہے۔ اذان جو ہے ایک ایسی پکار ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب مسلمانوں کو اس لیے کیا دعوت اسلام دیا جاتا ہے، نماز کی طرف راغب کیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی پکار پہ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ مردوں پہ یہ لازم ہے، عورتیں تو مخصوص گھر پہ بھی اپنی سہولیات کے لحاظ سے اپنی عبادتیں کر سکتی ہیں، ان کے لیے خاص مخصوص ٹائم، مخصوص وقت یا مخصوص جگہ نہیں بنائی گئی ہے۔ 5 وقت میں جس طرح ان کو آسانی ہے وہ آرام سے عبادت کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے کہا گیا ہے خاص وقت پہ اللہ تعالیٰ کی پکار میں ایک جگہ ہو جانا، ایک جگہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، وہ مسجد کے طور پہ ہے کہ وہاں ایک ایسی مخصوص جگہ مسلمانوں نے بنا دی جہاں پر گھریلو چیزوں کو چھوڑ کر، ساری فضولیات کو چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب اپنے دل میں یہ ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ ہم اپنے دل سے پہلے اقرار کریں گے، دل سے اقرار کرنے کے بعد منہ سے بھی اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب توحید کا پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ایک کامن بات ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہو جاتی ہے، کلمے کا پڑھنا، نہ صرف پڑھنا، اس پہ مکمل یقین رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا نماز میں یہ بھی کلمات کہے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ،
یعنی کہ اگر آپ نماز کی طرف جائیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو کامیابی کی ضامن ہے۔ جب اذان کی آواز گونجتی ہے چاروں طرف تو شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان کا کام پتہ ہے نا آپ کو، برائیاں پھیلانا ہے، غیبت پھیلانا ہے، مختلف لوگوں کو جو نیکوکار ہیں ان کو بہکا کر بری باتوں میں، بری عادتوں میں شمار کرنا ہے، وہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب اذان کی پکار ہوتی ہے، جب مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے اذان کے لیے، تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا اس جگہ جا کے رکتا ہے جہاں پہ اذان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر محلے میں تو نہیں، کم از کم نزدیک اس لیے مسجدیں ہونی چاہیے کہ چاروں طرف سے مسجدوں سے اگر آواز آتی ہے اذان کی تو شیطان کیا ہے وہاں سے بھاگ جائے گا، اور شیطان نہیں ہوگا تو ہمیں بہکائے گا بھی نہیں۔ آخرت میں کہتے ہیں نا، مؤذن جو اذان دے رہا ہوتا ہے اس کو رتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اگر جتنے بھی لوگ اس کی آواز سن کر لبیک کہہ کر نماز میں شامل ہوتے ہیں تو وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی لبیک پہ اگر جتنے نمازی آئیں گے نماز پڑھیں گے وہ سارا اجر و ثواب بھی مؤذن کو ملے گا نا۔ اذان سن کر مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اذان کے بعد مخصوص دعائیں پڑھنا بہت زیادہ فضیلت والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب میں آتی ہوں مسجد قباء بنانے کے لیے، اور کیوں ضروری تھا، قباء کیسے بنا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد قباء کے بارے میں تھوڑا بتاؤ۔ ہجرت کے بعد یثرب، یعنی کہ مدینہ کا پرانا نام پہلے یثرب تھا، پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خاتم النبیین نے قباء کی بستی میں چند روز قیام فرمایا۔ قباء میں قبیلہ اوس کے خاندان تھے۔ یہ بستی اس وقت یثرب یعنی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے قیام کے دوران جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جب وہ نمازیں پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو قریش کفار جو ہے ان میں مختلف طرح کی تکلیفیں وہ دیتے تھے، نماز پڑھنے میں خلل ڈالتے تھے۔ ان کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ آزادی سے اپنے اللہ کے پروردگار کے سامنے حاضر ہو کے اس کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ یہ مسجد قباء کی بستی کے ایک سردار کلثوم بن حدم کی جگہ پر بنائی گئی۔ کلثوم قبیلہ اوس کے ایک ممتاز خاندان سے تھے، اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبانی کا شرف بھی ان کی قسمت میں آیا۔ یہ قباء جو مسجد تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے پتھر اٹھا کے ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، اور ایک ایک اینٹ اتنے بھاری اینٹوں کو اٹھانے سے کا جسم کم بھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ صرف آپ نے لیا بلکہ صحابہ کرام نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور جب باواز بلند شعر بھی پڑھا، اتنا جوش ولولہ دیکھا اس کار خیر میں، اتنا اللہ کے کاموں میں جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد تعمیر میں صحابہ کرام اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ذوق و شوق کے ساتھ، تو انہوں نے ان کی کار خیر کے لیے دعائیں کی۔ مسجد قباء تاریخ اسلام میں پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے لیے تعمیر کرائی۔ پہلی مسجد کہا جاتا ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء، یعنی تاریخ کی سب سے وہ پہلی مسجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تعمیر کرائی۔ یہی وہ پہلی مسجد ہے جس میں کفار کے خوف کے بغیر، کفار کا خوف تھا وہ عبادت کرنے میں نے بتایا تھا، اس میں کفار کے کسی خوف کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نمازیں پڑھیں۔ مسجد قباء اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی پورا وضو کر کے مسجد قباء میں جائے، وہاں نماز پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی ایک عمرے کا ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے کا دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی۔ مدینہ منورہ کی آبادی اب بڑھ گئی ہے، مدینہ کا شہر پھیل گیا ہے۔ مسجد قباء مدینہ کے شہر میں سعودی عرب سے مسجد قباء کے نئے سرے سے تعمیر کرائی، اسے بہت خوبصورت بنایا۔ مدینہ منورہ جانے والے لوگ تاریخ اسلام میں اس پہلی مسجد کی زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ جو بھی جاتے ہیں لوگ اس مسجد میں لازمی جا کے 2 رکعت بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں ایک وقت نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
اب آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد قباء اور مسجد نبوی، دو مسجدیں ایسی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نہ صرف حصہ لیا، صحابہ کرام کے ساتھ جوش الولولے کے ساتھ اس تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھوں سے لگائی، گارے لگائے، ٹھیک ہے نا۔ قباء میں چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب کہتے کہ ہر کوئی چاہتا تھا مدینہ میں کہ وہ ان کے یہاں آپ کے یہاں مہمان بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ان کے گھر میں مہمان بنے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرے گھر میں اس کا شرف حاصل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کر رکے گی میں اس کا مہمان بنوں گا۔ تو یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت ابو ایوب انصاری کے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی وہاں چند روز کے بعد مسجد تعمیر کرانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ جگہ بنو بخار کے دو یتیم بچے سہل اور سہیل کی تھی، انہوں نے خوشی سے اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا۔ زمین کی قیمت لگائی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یتیم بچوں کو زمین کی قیمت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مزید تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ پہلا کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تعمیر میں حصہ لیا، خود کچھ کچی اینٹیں پتھر اور گارے اٹھائے، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام نے مل کر جوش و خروش سے تعمیر کا کام شروع کیا۔ کارخانے میں جنہوں نے حصہ لیا اس کو اجر ثواب کی خوشخبری بھی دی۔ مسجد نے بہت سادہ بنائی گئی، مسجد جو تھی بہت ہی سادہ تھی، حتیٰ کہ اس میں کوئی محراب نہیں تھا، نہ منبر، نہ کوئی مینار، نہ ہی فرش، یعنی کہ کچے گارے کا بنا ہوا وہ ایک چار دیواری تھی۔ مسجد ہر قسم کے آرائش سے خالی تھا، اس میں کوئی کسی طرح کی آسانیاں نہیں تھی، اس کی عمارت نہایت سادہ تھی، دیواریں کچی تھی، ستون کھجور کے تنوں کے تھے اور کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ہی چھت تیار کی گئی تھی۔ چھت ایسی تھی کہ بارش ہوتی تو اوپر سے لوگوں کے سروں پر پانی ٹپکتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا تھا تاکہ پانی کا قطرہ ان کے اوپر جا کے ان کی عبادت میں خلل نہ پہنچائے۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بہت جوش و خروش دکھایا، جوش و ولولہ دکھایا۔ ایک اچھے کام میں جوش و ولولہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چبوترا یعنی صفہ بنوایا جس پر صرف چھت تھی۔ اس چبوترے میں صرف صحابہ کرام رہتے تھے جن کے بیوی بچے نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین کا علم سیکھتے تھے اور عبادت کا ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو اصحاب صفہ یعنی صفہ وہ جگہ جو مسجد کے ساتھ ایک ایسے چبوترے کے معنی میں جہاں پہ لوگ رہائش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں، مسجد کے ایک خاص جگہ پہ مخصوص حصے میں اسے صفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد نبوی کو اسلام میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد فضیلت میں مسجد نبوی کا مقام ہے، یعنی خانہ کعبہ کے بعد جس کو فضیلت حاصل ہے وہ ہے مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں توسیع فرمائی۔ مسجد متأثر زمین غریب انصاری یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ مسجدیں بڑھنا شروع ہو گئی، یعنی اس کی تعمیر بہتر ہوئی، اس میں مختلف قسم کے آرائش ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آسانیاں پیدا کر دی گئی اور اس سے خوبصورت اب کیا ہے کہ مسجد نبوی کی بہت توسیع کر دی گئی، اسے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا اور موجودہ سعودی عرب شاہی خاندان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مسجدیں بنانے میں جو حصہ لیتے ہیں یا ان کے کار خیر میں جو مدد کرتے ہیں، جن کے جو صاحب حیثیت ہیں، جو پیسے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک اچھا سا گھر تعمیر کراتا ہے۔ جو مسجدوں کو تعمیر کروانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کو پورے دنیا میں پسندہ جگہ ہی مسجد ہی ہے جہاں پر وہ سارے لوگ اس کی عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں جو اس کا خالق و مالک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر صاحب حیثیت ہیں خود پوری مسجد نہیں بنا سکتے، کچھ کار خیر مسجد کے حصے میں ضرور ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں اس کا اجر ضرور دے گا۔